فرعون کے مشیر کہنے لگے، اے فرعون، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ جہاں چاہیں فساد مچاتے پھریں اور اپنے معبودوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دو گے کہ اس کا وہ انکار کرتے پھریں؟ کہتا ہے نہیں، ان کو ایسے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور ہم ان پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو، زمین دراصل اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور یہ یاد رکھو تکلیف تمہیں جتنی بھی ہے نتیجہ تمہارے حق میں ہی نکلے گا، عاقبت اللہ کے خوف کھانے والوں کے لیے ہے۔ کہنے لگے جناب آپ ابھی آنے والے تھے تو ہمارے بچے مارے جاتے تھے، اور اب آپ آ گئے ہیں تو بھی ہمارے بچے مارے جاتے ہیں، ہم تو ہر طرف سے پٹ ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ ہو سکتا ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں اس کے بعد زمین کا وارث بنا دے، اور پھر دیکھے کہ تم زمین کو کیسے چلاتے ہو۔ محترم بھائیو، یہ قصے قرآن حکیم میں قرآن کا بہت بڑا حصہ ان قصوں پر مشتمل ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی خالی منہ کے بنائے ہوئے قصے نہیں ہیں، یہ ایک تاریخ ہے، وقت گزرا ہے، اس زمین پر یہ واقعات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں اپنے پیغمبروں اور اپنے پیغمبروں کے امتیوں کی دل جمعی کے لیے، ان کے ثبات کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، ان کے ٹھہراؤ کے لیے۔ تو آج کے حالات کس قدر اس سے متشابہ ہیں کہ ان قصوں کو بیان کر کے ان میں ذکر کیے گئے سبق کو حاصل کیا جائے۔ فرعون کے مشیر کہتے ہیں آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ فساد مچاتے پھریں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوئی فساد نہیں مچا رہے، ایک رب ذوالجلال کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، حضرت موسیٰ کی رسالت کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے ہی جادوگر سجدے میں پڑ گئے، مسلمان ہو گئے، ان کو دیکھ کر مجمع میں سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور تھوڑا برادریزم بھی ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیلی تھے ان کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، کیا کہا تھا؟ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، نہ کہا تو مسلمان ہو جاؤ، نہ کہا میری رسالت مان لو، نہ کہا رب کی ربوبیت مان لو، کیا کہا؟ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور ان کو عذاب دینا چھوڑ دو۔ تو ان کا جو نعرہ تھا وہ تو تھا ہی آزادی کا۔ تو جن لوگوں کی آزادی کے لیے آئے تھے وہ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے، برادری بھی ان کی وہی تھی، بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، اور فرعون کے مقابلے میں جب جادوگروں کی چھڑیوں اور بڑے اژدہا کا مقابلہ ہوا تھا تو اس میں بھی جب فرعون کے جادوگر مسلمان ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو کافی سارے لوگ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ دعوت دیتے ہیں اسلام کی، نعرہ لگاتے ہیں آزادی کا، مگر فرعون اس کو فساد کہتا ہے۔
یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ یہ فساد کا اردو ترجمہ دہشت گردی۔ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کے خلاف قوانین بنائے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں۔ پورے معاشرے کی سزا کتنی سخت تھی کہ ان کے بچے زندہ ذبح کر دیے جائیں اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ شاعر کہتا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آج کے فرعونوں کو کالج کی سوج گئی، قتل وہ بھی ہمارے بچے کرتے ہیں مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کارندوں کے ذریعے جا کر بچے قتل کرواتے تھے تو ماؤں کو تکلیف ہوتی تھی، آج اس نے کالج میں پڑھا کر بچی کا دماغ اتنا خراب کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بچے کو ذبح کرواتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ماہانہ بچے ذبح ہو رہے ہیں دنیا میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ بدکاروں کے بچے ذبح ہو رہے نہیں، وہ جاتے ہیں ذبح کروا کے آ جاتے ہیں۔ پھر کتنے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا پروپیگنڈے نے، بچے دو ہی اچھے، ہم دو ہمارے دو۔ اس سے بڑھ کر چائنا نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم دو ہمارا ایک، کیونکہ بہت بڑی کمیونٹی ہے دنیا کی سب سے بڑی، اس لیے بچے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے پیدا کیے، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی رزق کی فائل کھل جاتی ہے، اس کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تجھے بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مسکین غریب آ کر کے روٹی مانگے، آپ اس کو دے دو، وہ کھا لے، وہ روٹی کس کی تھی؟ آپ کی تھی، اس کی تھی؟ بولو، اگر آپ کی تھی تو وہ کیوں کھا گیا؟ اور اگر اس کی تھی تو اس کا مطلب تیرے رزق میں، تیری تنخواہ میں، تیری آمدن میں اوروں کی روٹیاں بھی آتی ہیں۔ اگر ان کو دے دے گا تو نیکی کما لے گا، جنت بنا لے گا، اور اگر روک لے گا تو میرے مولا کو نکلوانا آتا ہے، وہ نکلوا لے گا، ہزار طریقہ ہے۔ میں ٹینشن نہیں لینا چاہتا، بچے دو ہی اچھے، بچے زیادہ ہوں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے۔ ارے ٹینشن زیادہ ہوتی ہے تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو راحت بھی تو زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک اٹینڈنٹ ان کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، دو، اب دو ہی ہیں تو وہ سوئیں گے کب؟ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ کتنے ایسے ہیں دو ہی رکھے، ایک فوت ہو گیا پھر دوسرا فوت ہو گیا، اور جا کر کے دونوں خسی ہو کر بھی آ گئے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی جائیداد ہے لوگوں کے لیے، بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں، اور یہ کام ڈیلی بیس پر پاکستان کے ہسپتالوں میں ہو رہا ہے۔ لاہور کے ایک ہسپتال کے شیشے پہ تو باقاعدہ اعلان بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو بانجھ کرنے آئیں گے ان کے لیے یہ راستہ ہے، ان کے لیے یہ انعام ہے، ان کو مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے ہیں۔ جتنی گولیاں اور ٹیکے استعمال ہو رہے ہیں جو غیر ملکوں میں ڈاکٹر کے لکھے بغیر ملتے نہیں، پاکستان میں بغیر ڈاکٹر کے، بغیر پیسوں کے ملتے ہیں، وہ سب بچوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کہتا میں ان کے بچے قتل کروں گا۔ وارے مسلمان، تو نے بچیاں بھی قتل کر دی، بچے بھی قتل کر دیے۔ فرعون صرف بیٹے قتل کرتا تھا، اس نے سارے قتل کرنے شروع کر دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص یہ کہتا ہے میں اس لیے اولاد نہیں ہونے دیتا کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں، یہ کفر کا کلمہ ہے۔ روٹی اللہ دیتا ہے،
جتنی پاپولیشن بڑھتی چلی جاتی ہے رب ذوالجلال رزق کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لکڑیاں جلاتے تھے، پھر گیس آ گئی، پھر بجلی آ گئی، پھر سولر آ گیا، پھر اب کہتے ہیں تھار میں اتنا کوئلہ ہے کہ 5 صدیاں چلاتے رہو تو ختم نہیں ہوتا، پورا ملک جلاتا رہے ختم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بجلی بنا کر استعمال کرتے رہو ختم نہیں ہوتا۔ اور بلوچستان ابھی ہم نے کھولا نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں سارے خزانے ایک دم ان کا منہ کھول دوں تو تم سارے باغی ہو جاؤ۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں پر سارے خزانے نہیں کھولتا، اپنی آمدن نہیں بتاتا، بتا بھی دے تو جتنا اس کے پاس ہے اتنا اولاد کو نہیں دیتا کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں پہ ترس آتا ہے تو تیرے مولا کو اپنی مخلوق پر ترس آتا ہے۔ تیری اور تیرے بچے کی عقل میں اتنا فرق نہیں جتنا تیری عقل اور میرے مولا کی بصیرت میں فرق ہے۔ فرمایا اگر ہم ایک دم سارے دروازے کھول دیں تو یہ سارے باغی ہو جائیں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر ہم تمہاری اوقات کے مطابق، تمہاری مقدار کے مطابق، تمہاری ضرورت کے مطابق کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ بچوں کو قتل کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں ان کو مساویانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے، اس میں جو ظلم سودی طریقے سے ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دنیا میں اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو اس لیے نہیں کہ رب ذوالجلال نے رزق کم نازل کیا تھا، اس لیے کہ اس کی تقسیم غلط ہو گئی۔ کچھ لوگ وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، لگژری زندگی، فرعون بنے ہوئے ہیں، قارون بنے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو بھوکا مرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ کام باقاعدہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ افریقہ کے لوگ، صومال کے لوگ بھوکے ہیں تو وہاں کی استعماری قوتوں کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی رزق نہیں۔ اگر برما میں کوئی مرتا ہے بھوکا تو اس لیے نہیں کہ وہاں رزق نہیں، اس لیے کہ وہاں ظلم ہے۔ رزق رب ذوالجلال سب کے لیے نازل کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انسان تو کھاتا ہی تھوڑا سا ہے، بڑی بڑی وہیل مچھلیاں سمندروں میں، جو شیر گوشت خور ہے، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ منگل بدھ ہے آج ناگا ہے آج چارہ کھا لو، اس کو روزانہ گوشت ہی کھلا کر سلاتا ہے۔ جس کی جو خوراک ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پھر کچھ لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ تو فرعون ان کے بیٹے قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور یہ بھی فرعونیت کی ایک ہلکی سی شکل ہے کہ جو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں، بیٹے کی پیدائش پر زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اللہ نے دی ہے، وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ تیرا اپنی بیوی کے بغیر گزارا نہیں تو اپنی بچی کو اسے کراہت کیوں کرتے ہو؟ اس پر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی فرعونیت کا حصہ ہے کہ بیٹی والے پر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے شادی کرتے وقت، چونکہ تو نے بچی جنی ہے اس لیے اتنا جہیز بھی دے، اور اتنے جو رات 11 بجے حملہ آور ہوں گے 500 بندے ان کے کھانے کا بھی انتظام کر۔ نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اس سے ثابت ہوتا ہے بس اوقات پیالی سے چائے ٹھنڈی ہوتی، پیالی زیادہ گرم ہوتی۔ فرعون کو اس کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے قتل کرو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرعون سے مشیر زیادہ گرم ہے، اور
بڑے بڑے لوگوں کی تباہی کا سبب ان کے مشیر ہی بنا کرتے ہیں۔ کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی ذمہ دار کی کامیابی اس کے مشیروں کے سر پہ ہوتی ہے۔ اچھا مشورہ دینے والے وہ کامیاب کر دیتے ہیں، برے مشورے دینے والے برباد کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اچھے مشیر بھی ہوتے ہیں، برے مشیر بھی ہوتے ہیں، اور بچنے والا وہ ہے جس کو اللہ بچا لے، ان برے لوگوں سے بچ جائے اور اچھے لوگوں کی بات مان لے۔ آپ کے چاروں طرف جتنے لوگ ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، بروں سے بچنا، اچھوں کے ساتھ چلنا، ان کی بات کو ماننا، یہ کامیابی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بات پر آپ جزا فضا نہ کرو، پریشان نہ ہو، کہنے کہ دیکھو جی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مرتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی مرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، اگر کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر کوئی مصیبت آئے تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی، یہ سب تکلیفیں ان کی وجہ سے آ رہی۔ فرعون کے لوگ یہ کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ساتھی کہتے تھے آپ سے پہلے بھی ہمیں قتل کیا جاتا تھا، آپ کے بعد بھی قتل کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے استعینوا باللہ واصبروا، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ جب آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھو بڑی سے بڑی تربیت یافتہ فوج، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی، ایمونیشن، کمیونیکیشن لے کر کوئی فوج کہیں اترے اور وہاں کی عوام، وہاں کی آبادی ان کے خلاف ہو، ناکام ہو جاتا ہے۔ اور یہی کوشش پاکستان میں کی جا رہی ہے کہ فوج کو بدنام کر کے عوام کو اس کے خلاف کیا جائے۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر کہلاتا ہے۔ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے، اور سابقہ حکومت اس کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، ایسا کام کیا جائے کہ فوج کو بدنام کر کے عوام سے حمایت ان کی کاٹ دی جائے، اس لیے کہ کوئی فوج اپنی عوام کے بغیر لڑ سکتی۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ تقریباً چھوٹے موٹے ملا کر 61 ملک دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی اور فوج اور ڈالر، کمیونیکیشن، ڈیزی کٹر اور کلسٹر B-52 اور ڈرون لے کر آئے، مگر ناکام ہوئے۔ اب بھیک مانگ رہے، سارے بھاگ گئے اور ایک رہ گیا، وہ بھی بھاگنے کے لیے راستہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، فضل و کرم کے بعد وہاں کی عوام ان کے خلاف تھی اور وہ وہاں لڑ نہیں سکے۔ حقیقت یہ ہے جب آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو درد تو ہوتی ہے، اس کے پیچھے پھر آرام ہوتا ہے۔ جب آپریشن کراتے ہو وقتی طور پر تو چھری لگتی ہے، نشتر لگتا ہے، خون نکلتا ہے، وہ بوتلیں بھی مانگتے ہیں، مگر اس کے بعد ایک بہت سکون کی امید ہوتی ہے، اس لیے پیسے بھی دیتے ہو، نشتر بھی لگواتے ہو۔ جب قوموں کا آپریشن ہوتا ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وقتی طور پہ تکلیف بڑھتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ صبر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ اور میرے ساتھیو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اس حالت پر ڈٹے رہو۔ زمین میرے رب کی ہے، اپنے بندے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ جب مسلمان اپنے رب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کافروں کو مسلمانوں پر جوتی بنا کر کے مسلط کر دیتا ہے۔ بچہ کسی کا بہت پیار کرتا ہے، بڑا چومتا چاٹتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کے نخرے پورے کرتا ہے، اور اگر وہی ابا کو گالیاں دینے لگ جائے،
وہ جوتی اٹھا کے مارتا ہے. وہ کہے ابا آپ کو جوتی سے زیادہ پیار ہے. وہ کہے گا نہیں بیٹے، جوتی سے زیادہ پیار نہیں ہے، یہ تو میں نے تجھے سزا کے لیے ماری ہے. جب اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو مسلط کرتا ہے مسلمانوں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کافروں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے ان کو جوتی بنا کر مسلط کیا ہوتا ہے مسلمانوں پر تاکہ یہ باز آ جائے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، صبر کرو، استقامت کے پہاڑ بن جاؤ، اور یہ طے ہے کہ نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا. گٹائیں ہیں، طوفان ہیں، آندیاں ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، منزل نظر نہیں آتی، لیکن یہ یقین ہے کہ راستہ منزل کی طرف یہی جاتا ہے. اس پہ چلتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی منزل تک پہنچا دے گا. لوگ پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا، اتنی دیر ہو گئی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ یقین ہے کہ منزل کو راستہ یہی جاتا ہے. اس پر چلنے سے ہی منزل ملے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، بنی اسرائیل نے صبر کیا اور ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی رہی. ساتھ ساتھ قبطیوں کو، فرعونیوں کو دعوت کا سلسلہ بھی چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام ان کو بشارتیں بھی سناتے رہے. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے خلیفہ بنا دے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. ہمیشہ جو بھی نعمت آتی ہے وہ یہی دیکھنے کے لیے کہ تم یہ لے کر کیا کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی نعمت چھین کر آزماتا ہے، کبھی کوئی نعمت دے کر آزماتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم دے کر بھی آزماتے ہیں، ہم چھین کر بھی آزماتے ہیں. ہر شخص کی یہی حالت ہے. کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے کہ یہ پیسہ لے کر کیا کرتا ہے، اور کسی سے چھینا ہوا ہے کہ یہ تھوڑے پیسے پر کیا کرتا ہے. جس کو غریب بنایا ہے وہ صبر کرے تو جنت پائے گا، جس کو امیر بنایا ہے وہ شکر کرے تو جنت پائے گا، اور اس کے شکر کا حصہ ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرے. تو دونوں طرح سے اللہ آزماتے ہیں. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا چکر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم کیسے کام کرتے ہو. تو فرمایا فرعون کو اللہ ہلاک کر دے گا، تمہیں اس کے بعد خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. جب تک ٹھیک چلو گے ٹھیک چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ختم کر کے اور قوم کو لے آئے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. چلتے رہے چلتے رہے، تکلیفیں آتی رہیں، فرعون کی سزائیں مسلط رہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب سزاؤں سے دیتا رہا. فرعون اور اس کے ساتھیوں کی سزاؤں کا مقابلہ رب ذوالجلال کی سزاؤں کے ساتھ ہوتا رہا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے ان پر قحط سالی نازل کی، بارش ہو ہی نہیں رہی، باغ اجڑ گئے، جانور مر گئے، کھانے کو کھانا نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا.
جب حالت شدید ہو گئی تو آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ دعا کرو، اگر آپ کی دعا سے بارش ہو گئی نا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، کہنے لگے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تو پکا جادوگر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تھر پار کر میں گیا، کہنے لگے یہاں یہ دربار ہے، کہا جاتا ہے مدین سے تھوڑا آگے کہا جاتا ہے کہ یہ اس پورے علاقے میں بابا اللہ کی کسی آفت کو پنپنے نہیں دیتا، ساری آفتیں دور کر دیتا ہے۔ تو وہاں ایک دفعہ سیلاب اور زلزلہ آیا، سیلاب نہیں، زلزلہ آیا بہت زیادہ، بارشیں بھی بہت ہوئیں، تو وہ مینار اس بابے کے دربار کا ٹوٹ گیا، تھوڑا سا ٹوٹا اوپر سے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو لوگوں کی مصیبتیں رفع کرتا ہے، یہ تو اپنی مصیبت رفع نہیں کر سکا، یہ دیکھو ٹوٹ گیا۔ کہنے لگے اصل میں بابے نے مصیبت اپنے اوپر برداشت کر کے قوم کو بچا لیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی تھے، بلکہ فرعون نہیں، جب قحط سالی تھی تو روتے چیختے تھے، جب آئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارش ہوئی تو کہنے لگے اچھا تو یہ اصل میں تیرے جادو کا نتیجہ ہے۔ عجیب بات ہے۔ کہنے لگے مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، تو جتنے بھی جادو کر لے ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ پروپیگنڈا تھا فرعون کا کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا، فرعون کے جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینک دیا، فرعون کے جادو ہار گئے، مسلمان ہو گئے، تو اب عوام کو اس پروپیگنڈے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا نا۔ فرعون تو جادوگر ہے ہی نہیں، وہ تو جانتے نہیں جادو کس کو کہتے ہیں۔ جو جادوگر تھے، جادو کو سمجھتے تھے، وہ اس کو معجزہ اور ان کو نبی اور ان کے رب کو رب ماننے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن لوگ الناس کالانعام، العوام کالانعام، عوام جانوروں کی طرح ہوتے، عقل کو حرکت میں لانا الا ماشاء اللہ، کوئی لاتا ہے۔ پروپیگنڈا یہ دہشت گرد ہے، ریڈیو کہہ رہا ہے، ٹی وی کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہیں، اس لیے ان کے قریب نہیں جانا۔ بھی تیری اپنی عقل کہاں چلے گی؟ دنیاوی معاملات میں بڑا کھرانٹ ہے، بڑا بندے بیچ کھاتا ہے، جیب کاٹتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے آنکھیں بند کر کے مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، جہاں لے جاؤ، یہاں بھی آنکھ کھول، دیکھ کیا ہو رہا ہے، اپنی دل کی آنکھ کھول، سوچ، غور و فکر کر۔ جو جادوگر جادو کو سمجھتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا پھینکنے کو معجزہ قرار دے کر ایمان لے آئے ہیں، اور فرعون کے کہنے پر تم جادو کہہ رہے ہو اس کو؟ نہیں جی یہ جادو ہے۔ بارش ہو گئی، پھل واپس آ گئے، جانور بڑے ہو گئے، پھر باز نہیں آ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پہ طوفان نازل کیا، ایسا طوفان آیا، بارش آئی، سیلاب آ گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ پھر بھاگے آئے، کہنے لگے جی مائی باپ آپ ہی کچھ کریں گے، آپ دعا کریں، اب اگر آپ کی دعا سے اصلاح ہو گئی تو ہم اب ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ دعا کی، آسمان سے بارش تھم گئی، سیلاب تھم گیا، آہستہ آہستہ سیلاب کی مٹی سے کھیتی زیادہ آباد ہو گئی، خوشحال ہو گئے۔ تو ہاں بھائی اب تم اپنا وعدہ پورا کرو،
نہیں جی وہ تو جادو تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر ٹڈی دل بھیجی۔ یہ گھاس میں ٹڈیاں دیکھی کبھی؟ اچھل کر گرتی ہیں۔ ان کو عربی میں کہتے ہیں جراد۔ جراد کا معنی جو زمین کو ننگا کر دے۔ ہمارے بچپن میں آتی تھی، بزرگ جانتے ہیں، کھربوں کھربوں کی تعداد میں اتنی زیادہ آتی تھی کہ اس علاقے میں سورج نظر نہیں آتا تھا، اس علاقے میں سایہ ہو جاتا تھا، اور جس کے کھیت میں بیٹھ گئی گھنٹے دو میں سارا کچھ ختم کر دیتی تھی۔ باغات پر منوں کے حساب سے بیٹھتی تھی، اس کی ٹہنیاں توڑ دیتی تھی، پتے کھا جاتی تھی، صرف ایک تنا باقی رہ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پہ نازل کی۔ ایک بار پھر ان کی ہر چیز تباہ ہو گئی، پھر بھاگے بھاگے آئے، جی اگر آپ کچھ کر دو اب ہم آپ کی بات مانیں گے، پھر نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب نازل کیا، ہر چیز میں جوئیں پڑ گئیں، یہ جو کھٹمل ہوتے ہیں اس طرح کی ہر چیز۔ پھر بھاگے بھاگے آئے، دعا کی، اللہ نے ختم کر دی، پھر بعد نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب نازل کیا، ہر چیز میں خون، تکیہ اٹھاؤ نیچے خون، دودھ دیکھا تو خون، پانی دیکھا تو خون، نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، حالت خراب ہو گئی، ہر چیز موجود ہے مگر کھا پی نہیں سکتے۔ پھر آئے، پھر دعا کی، پھر بعد آ گئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا، بعد پھر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، ہر چیز میں مینڈک، برتن اٹھاؤ مینڈک، تکیہ اٹھاؤ مینڈک۔ پھر دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا، پھر کہا مان جاؤ، پھر بعد نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اب آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ ماننے والے نہیں، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ ان کا پیچھا فرعون نے کیسے کیا اور کیسے اللہ نے ان کو تباہ برباد کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ ایمان لانے کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزات بندے پر حجت پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر معجزات کے بعد بھی بندہ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات کی بجائے قرآن بطور معجزہ دیا، جس طرح وہ ان معجزات پر ایمان نہیں لائے تو تباہ ہوئے، آج جو قرآن حکیم کو نہیں مانتا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سابقہ قوموں کی روش سے بچنے کی توفیق دے، ان کی بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال اس زمانے کی فرعون اور ان کی گندی ذہنیت جو ہمارے اندر آ رہی ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا